اللہ جل جلالہ کے لیے ان گنت لاتعداد بے حساب بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام المتقین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، امام القبلتین والحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، اصحاب رسول، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ مفقہین، بزرگان دین اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ سامعین محترم، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اور پردے اندر بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے والا ہوں وہ ہے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعۃ المبارک پڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھ نچیز کو صحیح طور پر حق سچ بیان کرنے کی اور مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسلام اگر ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں تو یقین جانیے ہر طرح سے، ہر طرف سے ہمیں سکون ہی سکون ملے گا۔ اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے، پرامن ہے اور آسانی ہی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بابرکت آیت، صرف ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ ہے بسم اللہ۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کی دعوت، اگر کسی کی طرف اسلام کی دعوت پہنچاتے اس وقت کسی طرح بھی کوئی پیغام ہوتا تو وہ سب سے پہلے جو ابتدا کرتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روم کا بادشاہ ہے، اس کی طرف ایک خط لکھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا ہرقل۔ بس بادشاہ کو خط لکھا اور خط کا جو سب سے پہلے جو اوپر مضمون تھا وہ کیا تھا کہ آؤ اسلام کی طرف، من اتبع الہدی، ایسا اسلام جو سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔
کہا بادشاہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا اللہ نے تیرے لیے 2 اجر رکھے ہیں۔ یہ مضمون سے پہلے جو آیت لکھی، جو لفظ تھا وہ کیا تھا؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے ادھر سے مشرکین مکہ کے لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہو چکے تھے، ادھر مسلمانوں کی جماعت یعنی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاکرات کے لیے تیار تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنا ایک سردار بھیجا کہ جاؤ معاہدہ کرو، صلح نامہ کرو، اس کے اندر کچھ شرائط ہیں وہ لکھ لکھا کر اگلے سال عمرے کے لیے ان کو کہنا کہ آئے اور عمرہ کریں، بیت اللہ کا طواف کریں۔ اب انہوں نے مشرکین مکہ نے اپنا ایک سردار چنا جس کا نام تھا سہیل بن عمیر، سہیل بن عمر۔ یہ مشرکین کا سردار وہاں سے چلا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا چلو جی تحریر لکھتے ہیں، اپنے کاتب کو بلاؤ۔ کاتب کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاتب تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا علی لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ سب سے پہلے جو لکھا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ سہیل بن عمر کہنے لگا نہیں نہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کو نکال دو، میں نہیں جانتا اس کو، نعوذ باللہ۔ وہ مشرکین کا سردار کہتا ہے الرحمن الرحیم کو نکال دو۔ صحابہ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اگر تم یہ نہیں لکھنا چاہتے تو پھر ہم بھی معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ سہیل بن عمر نے جب یہ لفظ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو علی آپ بسم اللہ جو یہ کہتا ہے وہ لکھ دو۔ لکھنا کیا ہے؟ بسمک اللہم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین کا سردار۔ بسمک اللہم لکھو، الرحمن نہیں لکھنا، الرحیم بھی نہیں لکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے، ٹھیک ہے جی تحریر لکھو۔ حضرت علی کو حکم دیا، تحریر لکھی گئی، مذاکرات۔ اب تحریر کے بعد، مذاکرات کے بعد سہیل بن عمر جو مشرکین کا سردار تھا کہنے لگا کہ میری بات ذہن میں رکھو، اگر ہم 2 باتیں اس نے کی، اگر ہم رسول اللہ کو مان لیتے تو پھر تمہارا اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اگر ہم الرحمن الرحیم کو مان لیں تو تمہارا اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کے لوگ بھی ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے ابتدا کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ان کی اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے۔ کہتے جو اللہ کی صفات ہیں وہ ہمارے بتوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے معبودوں کے اندر بھی ہیں۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن صفات کو نہیں مانتے تھے، صفات کے انکار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قرآن کے اندر یہ ایک نبی ہے جس کا نام ہے سلیمان علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر کیا، ایک مکمل واقعہ۔ مالک کائنات، خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ
ام کان من الغائبین۔ اب سلیمان علیہ السلام اللہ نے کتنی گویائی دی، اللہ نے زبانیں، پرندوں کی زبانیں سمجھنے کی اللہ نے گویائی دی۔ اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دیا سلیمان علیہ السلام کو، ہر پرندے کی زبان سمجھ سکتے تھے اور باقاعدہ حاضری لگتی تھی، رجسٹر موجود تھا۔ اب پرندوں کو بلایا، اب سامنے بیٹھے ہیں، ایک پرندہ نظر نہیں آیا، اس کا نام کیا تھا؟ ہدہد۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ پرندوں میں سے ایک پرندوں کو گم پایا، کہا کیا ہو